بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی و ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ انشاءاللہ سب سے پہلے پوری حدیث عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی، اور اس کے ضمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ احکام شریعت معلوم ہو اور ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان ہے ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب کے عنوان سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2104، باب ما جاء فی الحمیۃ۔ حدثنا عباس بن محمد الدوری حدثنا یونس بن محمد حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن یعقوب بن ابی یعقوب عن ام المنذر قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی ولنا دوال معلقة فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل ومعه علی یأکل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی مہ یا علی فإنک ناقح قال فجلس علی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل قالت فجعلت لهم سلقا وشعیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی من هذا فأصب فإنه اوفق لك هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث فلیح بن سلیمان ویروى هذا عن فلیح بن سلیمان عن ایوب بن عبد الرحمن۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو پرہیز کے بارے میں آیا ہے۔ انسان غذا میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ غذا میں اگر احتیاط کریں گے، پرہیز کریں گے، جو چیز موافق ہوتی ہے طبیعت کے وہ اگر استعمال کریں گے تو انسان کا بدن تندرست رہے گا۔ اور قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور دنیا کے اور دین کے تمام علوم قرآن مجید میں موجود ہے، اور طب کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ایک نصرانی طبیب نے ایک مسلم خلیفہ بادشاہ کے دور میں، ان کے دربار میں علماء بھی وہاں موجود تھے، اس نے سوال کیا، پوچھا کہ علم تو صرف دو ہیں، دنیا میں جو علوم ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کے علوم ہوں، سب کا انحصار صرف دو چیزوں پر ہے، ایک ہے علم الابدان اور ایک ہے علم الادیان یعنی دین و علوم، مذاہب کا علوم ایک ہے اور جسم کا ایک علم ہے، علم طب جس کو کہتے ہیں۔ ایک علم الادیان ہے یعنی مذاہب کے علوم، اور ایک ہے علم الابدان، علم طب۔ علم تو صرف دو ہیں، تو قرآن مجید میں طب کا بھی کہیں ذکر ہے کیا؟ اس نصرانی نے سوال کیا، نصرانی طبیب عالم نے۔ تو اس وقت جو علماء موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے پوری طب کو قرآن میں صرف دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس طبیب نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اعتدال کے ساتھ، حد سے آگے مت بڑھو۔ کھانے پینے میں بھی توازن کو، اعتدال کو، بیلنس کو برقرار رکھو تو تمہاری صحت بھی برقرار رہے گی، تم تندرست رہو گے۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں ہدایت دی ہیں؟ تو علماء نے فرمایا ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المعدۃ بیت الداء، معدہ انسان کا یہ بیماری کا گھر ہے۔ معدے کو اگر صحیح سلامت رکھیں گے، اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے، اس کی طاقت کے لحاظ سے اگر اس کو غذا فراہم کریں گے تو معدہ کام کرے گا، تندرست رہے گا اور اس پر بار نہیں پڑے گا۔ تو جب وہ تندرست رہے گا تو انسان بھی تندرست رہے گا۔ والحمیۃ رأس کل دوا، اور پرہیز ہر دوا کی اصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں تک پرہیز کرے، احتیاط کرے، اس کو دوا سے بچ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان احتیاط کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے اور کھانے پینے میں اعتدال کو برقرار رکھتا ہے، توازن باقی رکھتا ہے تو وہ بیمار ہی نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک ہو سکے دوا سے بچنا چاہیے، وہاں تک احتیاط اگر کر لے انسان، پرہیز کر لے تو دوا سے بچ سکتا ہے، اس کو بیماری نہیں آئے گی اور دوا استعمال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔
تو اس نصرانی نے کہا کہ تمہارے نبی اور تمہارے قرآن نے تو طب کے لیے کوئی گوشہ ہی نہیں چھوڑا، یعنی پوری طب کو ایک مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حمیہ پرہیز کا یہ بیان ہے، جہاں تک انسان پرہیز کرے گا، پرہیز کو اختیار کرے گا، احتیاط کرے گا، غذا میں اعتدال اور توازن کو باقی رکھے گا تو اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، اور جب بیماری نہیں آئے گی تو علاج کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ حضرت ام المنذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے پکنے کے لیے لٹک رہے تھے، کھجور توڑ کر لا کر لٹکا دیتے تھے گھر میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا شروع کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی رک جاؤ، تم میں ابھی نقاہت ہے، کمزوری ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ حضرت ام المنذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ان کے لیے چقندر اور جو پکائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ لے لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، موافق ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف فلیح بن سلیمان کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ بواسطہ فلیح بن سلیمان ایوب بن عبد الرحمن سے یہ حدیث مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، بخار آ گیا کسی کو یا کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے کھانے کی بعض چیزیں مضر ہوتی ہیں، نقصان پہنچتا ہے، تو ایسے وقت اس کو چاہیے کہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس کے لحاظ سے غذا استعمال کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ابھی کمزوری باقی تھی، بخار آ گیا تھا یا کچھ بہرحال نقاہت باقی تھی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھجوروں کے استعمال سے منع فرمایا۔ تو جس کو جس بیماری میں ڈاکٹرز مشورہ دیں کہ فلاں چیز کا استعمال مت کریے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس بیماری میں جو چیز کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے اس کو اس چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر اطباء بیان کرتے ہیں کہ اگر خون کی کمی ہو تو انجیر کو دودھ میں ڈال دینا چاہیے رات میں، اور صبح اٹھ کر وہ انجیر کھا لینا چاہیے اور دودھ پی لینا چاہیے، اس سے خون میں اضافہ ہوتا ہے، خون بڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 2105 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر و ابو داود قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن ایوب بن عبد الرحمن عن یعقوب بن ابی یعقوب عن ام المنذر الانصاری قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر نحو حدیث یونس بن محمد بن فلیح بن سلیمان الا انه قال انفع لك، وقال محمد بن بشار فی حدیثه حدثنیہ ایوب بن عبد الرحمن هذا حدیث جید غریب۔ محمد بن بشار نے بواسطہ ابو عامر و ابو داود فلیح بن سلیمان ایوب بن عبد الرحمن اور یعقوب بن ابو یعقوب ام المنذر الانصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس کے بعد یونس بن محمد کی روایت کے ہم معنی حدیث روایت کی، البتہ اس میں انفع کے الفاظ آئے ہیں، اوفق کے الفاظ گزرے تھے، ایک دوسری روایت میں انفع کے الفاظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، نقاہت، کمزوری، ضعف کو دور کرنے میں یہ زیادہ فائدہ مند ہیں۔ محمد بن بشار نے اپنی روایت میں کہا کہ ایوب بن عبد الرحمن نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، یہ حدیث جید غریب ہے۔ بہرحال ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بیمار کو بیماری کی حالت میں ڈاکٹرز جن میووں کے کھانے کا مشورہ دیں کہ ان کے کھانے سے کمزوری دور ہو سکتی ہے، بیماری دور ہو سکتی ہے، قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال کرے جو چیزیں بیماری میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 2106 حدثنا محمد بن یحیی حدثنا اسحاق بن محمد الفزاری حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمارة بن غزیة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید عن قتادة بن النعمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء وفی الباب عن صہیب ھذا حدیث حسن غریب وقد روی ھذا الحدیث عن محمود بن لبید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسا کہ تم میں کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ اس باب میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث حسن غریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اس کو دنیا
کی زیب و زینت سے اور دنیا میں ملوث ہونے سے اس کو ایسے بچاتا ہے، اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے جیسے کوئی بیمار کو پانی کے استعمال سے، بخار اگر کسی کو آ جائے تو اس کو ٹھنڈے پانی کے استعمال سے روکتے ہیں، بچاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا سے جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اس طرح اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہرحال اس میں بھی حفاظت کا ذکر ہے، پرہیز کا ذکر ہے، اس کو احتیاط سے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، دنیا کی آلائش اور دنیا کی گندگی میں وہ ملوث نہیں ہوتا، وہ بندہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ اپنے بیمار کو، مریض کو پانی سے اور دیگر چیزوں سے، اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2107۔ اچھا، یہ حدیث بواسطہ محمود بن لبید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2107۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمرو بن ابی عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن محمود بن لبید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذكر فيه عن قتادہ بن النعمان وقتادہ بن الظفری هو اخو ابی سعید الخدری لامه ومحمود بن لبید قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآه وهو غلام صغیر۔ علی بن حجر نے بواسطہ اسماعیل بن جعفر، عمرو بن ابی عمرو، عاصم بن عمرو بن قتادہ اور محمود بن لبید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ روایت نقل کی۔ حضرت قتادہ بن نعمان کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ قتادہ بن نعمان ظفری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں، یعنی اخیافی بھائی ہیں۔ محمود بن لبید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہے۔ اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، یعنی بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حدیث میں تو بھی ان کو صحابی کہا جائے گا، صحابی کہا جائے گا ان کو، لیکن بالغ نہیں ہوئے تھے۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پرنور سے جو مشرف ہوا وہ اس کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے کنویں کے پانی سے وضو فرمائے اور کلی کیے، تو وہ مجھے یاد ہے فرمایا۔ اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بچپن ہی ہے، لیکن وہ یاد ہے۔ تو اسی سے محدثین جو قواعد وغیرہ بنائے کہ بھئی ایک حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن بچپن میں سنے تھے، پھر بڑے ہونے کے بعد بھی یاد ہے، کمی بیشی نہیں ہوئی اس میں، ایسے مختلف مراحل بیان کیے اس میں شرائط۔ تو چھوٹے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پرنور سے مشرف ہوئے۔ زیادہ اکتساب کا موقع نہیں ملا، علم حاصل کرنے کا اور فیض اٹھانے کا موقع زیادہ نہیں ملا، لیکن بعد میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سے اکتساب فیض آپ نے کیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت صرف 12 یا 13 سال کے تھے، لیکن علم میں ایسا اونچا مقام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ بٹھاتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 2108۔ حدثنا بشر باب ما جاء في الدواء والحث عليه۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن اسامة بن شريك قالت الاعراب يا رسول الله الا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء وقال دواء إلا داء واحدا فقالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي خزامة عن أبيه وابن عباس هذا حديث حسن صحيح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو علاج کے بارے میں اور اس پر ابھارنے کے بارے میں آیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ علاج کرائے اور اپنے علاج معالجے کا انتظام کریں، صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا نہ رہے۔ علاج کرنا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بیماری آنے کے بعد علاج کرنا یہ تدبیر ہے، بندے کا کام ہے تدبیر کرنا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا ہے، بہرحال کچھ ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جڑی بوٹی استعمال کرو شفا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ پتہ استعمال کیے، جڑی بوٹی استعمال کیے، آپ کے پیٹ کا درد کم ہو گیا۔ پھر دوبارہ وہی درد لوٹ کر آیا تو آپ پھر فوراً وہ جڑی بوٹی استعمال کیے گئے اور وہ جڑی بوٹی کا استعمال کیا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس سے پہلے جب مجھے پیٹ میں درد ہوا تھا تو میں آپ کے حکم سے وہ جڑی بوٹی کا استعمال کیا تھا تو وہ میری تکلیف دور ہو گئی، لیکن اس مرتبہ بھی میں وہی جڑی بوٹی استعمال کیا لیکن کوئی افاقہ، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
پہلی مرتبہ جو تم گئے تھے میرے حکم سے گئے تھے، تو میرے حکم سے گئے تھے اس لیے اس میں شفا ملی، اب میری اجازت کے بغیر گئے اسی لیے شفا نہیں۔ تو شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے بندے کو شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی زہر استعمال کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا کہ وہ مرے تو مرتا بھی نہیں ہو، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ایک زہر پی گئے تھے اب ایک بادشاہ کے پاس، وہ زہر ایسا تھا کہ اسی وقت آن دا اسپاٹ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر آپ وہ زہر پیے تھے، تو کبھی زہر سے بھی انسان کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ تو شفا وہ اس مقام پر سب پر فائز ہونا پڑتا، ہر آدمی اس معیار، یعنی جس کا یقین کامل ہو، جس کا اعتقاد پختہ ہو کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زہر، یہ جو دنیاوی اسباب ہیں، مہلک ہتھیار ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو صحابہ کے جیسا پختہ ایمان ہونا پڑتا، ورنہ آج کل کے جیسے ہمارے جیسے لوگ اگر پی لیں تو اسی وقت ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے، نقصان پہنچانے والی چیز میں نقصان کی تاثیر ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس نقصان کی تاثیر ختم ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال علاج کی بھی ترغیب دی گئی ہے اسلام میں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو علاج کرانا چاہیے اور اس کو توکل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دیہاتیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم علاج معالجہ نہ کیا کریں؟ اگر بیمار ہو جائے تو تقدیر پر بھروسہ کر کے اور اللہ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھ جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اللہ کے بندو دوا کیا کرو، علاج کیا کرو، اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کے سوا تمام بیماریوں کے لیے شفا یا دوا رکھی ہے۔ دنیا میں جتنی اللہ نے بیماریاں اتاری ہیں، نازل کی ہیں، سب کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا بڑھاپا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے موت، یعنی موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج اور جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، ابو خزامہ والد سے راوی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال علاج معالجہ کرانا توکل کے خلاف نہیں ہے، دعا بھی کرنا ہے اور دوا بھی کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بس اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے رجوع ہونا ہے، لیکن اللہ نے خود تدبیر سکھائی ہے، بتائی ہے بندے کو کہ تقدیر پر بھروسہ کرو لیکن اپنی تدبیر برابر کرو، ورنہ جنگ بدر کا واقعہ ہی پیش نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے، صرف دعا سے اگر کام چل جاتا تو صحابہ کو لے کر میدان میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صرف ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ نے بتایا کہ اللہ کے پاس جو نظام قائم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تدبیر کرے، پھر تقدیر پر بھروسہ کرے، دوا بھی استعمال کرے اور دعا بھی کرے۔ اسی لیے آپ نے میدان جنگ میں، جنگ ہونے سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، دعا کے بعد پھر دوا استعمال کی۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے۔ صرف دوا استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ شفا کی دعا کرنا چاہیے، صحت یابی کی دعا کرنا چاہیے اور دوا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2109 باب ما جاء ما یطعم المریض، مریض کو کیا کھلایا جائے۔ بیماری کے لحاظ سے مریض کا پرہیز ہوتا ہے، اس کی غذا الگ ہوتی ہے، ہر ایک بیماری میں ڈاکٹرز جو مشورہ دیتے ہیں اس لحاظ سے شریعت میں اجازت ہے کہ بندہ اہتمام کرے اس کا۔ حدثنا احمد بن منیان حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا محمد بن السائب بن برکۃ عن امہ عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ اهله الوعاق امر بالحصاء فصنع ثم امرهم فحصوا منه وكان يقول انه لا يرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر احداكن الوسخ بالماء عن وجهها هذا حديث حسن صحيح وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيئا من هذا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کو جب بخار آتا تو آپ حریرہ تیار کرنے کا حکم فرماتے، تیار ہو جاتا تو اسے پینے کا حکم فرماتے اور فرماتے یہ غمگین دلوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف کو دور کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل کچیل دور کرتی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری نے سلسلے میں بواس سے عروہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کی ہے۔ بہرحال مریض کو اس کے بیماری میں بیماری کے لحاظ سے اس کو ڈاکٹرز جو غذا تجویز کرے اس کی صحت یابی کے لیے اور طاقت کے لیے اس کو وہ غذا دینا چاہیے۔
حدیث نمبر 2110 حدثنا بذلك الحسین الجزیری حدثنا ابو اسحاق الطالقانی عن ابن المبارک عن یونس عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم معناه حدثنا بذلك ابو اسحاق حسین جریری نے بواسطہ ابو اسحاق طالقانی ابن مبارک یونس زہری اور عائشہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمان حدیث روایت کی ابو اسحاق نے ہم سے یہ حدیث بیان کی. باب ما جاء لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام والشراب حدیث نمبر 2111 حدثنا ابو قریب حدثنا بکر بن یونس بن بکیر بن موسی بن علی بن نبی عقبہ بن عامر الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام فإن اللہ تبارک وتعالی یطعمهم ویسقیہم هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ. اپنے بیماروں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، فورس مت کرو، کھا لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. بہرحال اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو کھانے کے لیے پینے کے لیے فورس مجبور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو غذا فراہم کی جاتی ہے. فورس نہیں کرنا چاہیے بولے تو اب انہیں کچھ بھی کھانا ہی نہیں چاہ رہا، نہیں کھائیں گا تو کمزور ہو جائیں گا، پھر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. پھر بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض دوائیاں ایسے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہی کھانا چاہیے، اور اگر کچھ بھی آپ نہیں کھائیں گے تو پھر وہ دوا بھی نہیں کھا سکتے آپ. نہار پیٹ اگر آپ وہ دوا کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، مزید جو ہے نا خطرناک جو ہے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہاں، یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے بیماروں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو، کب؟ جب وہ بقدر ضرورت کھا لیں، اس کے بعد فورس نہیں کرنا چاہیے. جتنی ضرورت ہے. عام طور پر انسان تندرست ہے تو الحمدللہ وہ اپنے لحاظ سے کھاتا پیتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی غذا کی مقدار کم ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت جب وہ کھا لے، کیونکہ بعض گولیاں، ٹیبلٹس اور دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جب تک کھانا نہ کھائے وہ نہیں کھا سکتا. 90% دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کے بعد ہی کھانے کی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے بقدر ضرورت کھانے کے بعد اس کو زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جانب سے کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی روحانی طاقت عطا فرماتا ہے. حدیث نمبر 2112 باب ما جاء فی الحبۃ السوداء حدثنا ابن ابی عمر وسعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بهذه الحبۃ السوداء فإن فيها شفاء من كل داء الا السام والسام الموت وفي الباب عن بریدہ وابن عمر وعائشہ هذا حدیث حسن صحیح. یہ بیان اس حکم کا جو کالے دانے کے بارے میں آئے یعنی کلونجی کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سیاہ دانے یعنی کلونجی کو لازماً استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. اس باب میں حضرت بریدہ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. کلونجی کا استعمال کرنا چاہیے، تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اس میں. البتہ موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اور جس کی کوئی شفا نہیں ہے. ہر ایک انسان کو جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو اس دنیا سے جانا اس کا یقینی ہے. موت ایک برحق چیز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک فرقے کے لوگ اس چیز کو نہیں مانیں گے، اس چیز کو نہیں مانیں گے، لیکن موت کے بارے میں مسلمانوں سے پوچھا جائے، یہودیوں سے پوچھا جائے، نصرانیوں سے پوچھا جائے، مجوسیوں سے پوچھا جائے، کسی بھی مذہب و ملت کے لوگوں سے پوچھا جائے، سب یہی کہیں گے کہ سب کو ایک دن مرنا ہے. تو بہرحال موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے کلونجی میں، اس کو لزومی طور پر استعمال کرنا چاہیے. حدیث نمبر 2113 باب ما جاء فی شرب ابوال الابل حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حمید وثابت وقتادة عن انس ان ناسا من عرینة قدموا المدینة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقة وقال اشربوا من البانها وابوالها وفی الباب عن ابن عباس هذا حدیث حسن صحیح. یہ بیان حکم کا جو اونٹوں کا پیشاب پینے کے بارے میں آیا ہے. اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ قبیلہ عرینہ کے چند لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، چونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، اسی لیے مدینہ منورہ کی فضا ان کے لیے سازگار نہیں ہوئی.
وہاں کا ماحول ان کے لیے نہیں بنا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے فرمایا کہ صدقے کے جو اونٹ بندھے ہوئے ہیں وہاں جاؤ اور اونٹوں کا دودھ پیو اور پیشاب پیو. تو ان کی فطرت میں بدماشی تھی، اسی لیے وہ لوگ وہاں جب پہنچے تو وہ نگرانی کرنے والے شخص کو قتل کر دیے. اونٹوں کا پیشاب وغیرہ پینے کا حکم دیا گیا تھا، دودھ وغیرہ پی لیے اور اونٹوں کو لے کر فرار ہو گئے تھے. تو اب اس حدیث شریف میں جو اونٹوں کے پیشاب پینے کا جو ذکر آیا ہے، حالانکہ جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان لوگوں کی شفا اسی میں ہے. اس لیے ایک مخصوص واقعہ ہے، اب کسی کو اجازت نہیں ہے اونٹوں کا پیشاب پینے کی، چونکہ ایک خاص حدیث ہے. اور ایک عام حدیث جس میں جو حکم آیا ہے اس کو منسوخ کر دیا، وہ حکم کل عدم کر دیا، ختم کر دیا. وہ یہ ہے کہ پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس میں جانوروں کے پیشاب کا یا انسانوں کے پیشاب کا ذکر نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، خصوصیت، بلکہ عام حکم ہے. کسی کا بھی پیشاب ہو اس کے پیشاب سے احتیاط کیا جائے، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کے خطرے چھینٹے اچھلنے کی وجہ سے تو کیا ہاں ہوتا ہے. تو بہرحال اس حدیث شریف میں جو بیان کیا جا رہا ہے اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا گیا تھا، وہ صرف اس خاص قبیلے کے لیے تھا، اس وقت تھا، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اورینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے تو انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی، یعنی وہاں کی فضا سازگار نہیں ہوئی، موسم نہیں بنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے اونٹوں میں بھیجا اور فرمایا کہ ان کے دودھ اور پیشاب پیو. اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث نمبر 2114، باب من قتل نفسہ بسم وغیرہ، زہر یا کسی اور چیز سے خودکشی کرنے کا بیان. حدثنا احمد بن منیع حدثنا عبیدہ بن حمید العامش عن ابی صالح عن ابی هريرة اراه رفعه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو صالح کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے مرفوع بیان کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست روایت کیا، بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا، دھاری دار چیز سے لوہے سے قتل کیا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے اپنے پیٹ پر مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں اسے پیتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والا چونکہ حرام موت مرتا ہے، حرام خودکشی کرنا حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں خودکشی کرتا ہے جس انداز سے خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن اسی انداز سے اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. کوئی طریقہ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو چھرا گھونپ کر قتل کر لے تو اس کو وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کا چھرا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس سے وہ اپنے آپ کو قتل کرتے رہے گا، لیکن مرے گا نہیں. البتہ اگر تو کیا اگر کوئی مومن خودکشی کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے؟ تو اس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اگر خودکشی حرام ہے، حرام کو اگر حلال سمجھ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کافر ہو جائے گا اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. خودکشی کو اگر حلال سمجھ کر کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو مسلمان نہیں رہے گا ظاہر بات ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اگر خودکشی کو حرام سمجھ کر ہی کر رہا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا سے مراد جہنم میں ایک دراز مدت تک جہنم میں رہے گا. اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا اگر خودکشی کو حرام سمجھ کر ہی کر رہا ہے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنے سے مومن کافر ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر خودکشی کر رہا ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، حرام کو حرام ہی سمجھ کر رہا ہے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اسی لیے کفار اور مشرکین جب دیکھیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے، صرف مسلمان ہوئے تھے اور کوئی خاص اعمال نہیں کیے تھے، لیکن چونکہ ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا، تو اس وقت دیکھ کر تمنا کریں گے کفار اور مشرکین بھی کہ کاش کہ ہم صرف مسلمان ہی ہو گئے ہوتے، کچھ نہیں تو نہیں صرف ہم کلمہ بھی پڑھ لیے ہوتے تو آج جہنم کی آگ سے بچ گئے ہوتے. بہرحال خودکشی کرنا حرام ہے، جس کا رجحان اس دور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی
امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے مایوس ہو کر، کوئی قرض کے بوجھ تلے دب کر مقروض ہو کر جب اس کے دماغ پر ٹینشن بڑھ جاتا ہے تو کوئی خودکشی کرتا ہے، کسان خودکشی کرتے ہیں، اور تجارت میں کسی کو نقصان ہو گیا تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا تو خودکشی کرتا ہے۔ تو خودکشی اور محبت میں عاشقی میں بھی خودکشی کر لیتے ہیں، وہ سب حرام ہے۔ کیا ہے، خودکشی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، انتہائی اقدام یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ نقصان سے بچنے کا، نقصان کی پابجائی کا، اور جو اس کو نقصان یا تکلیف پہنچی ہے اس کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اور اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جی، کہ ہر تنگی اور تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بولا اللہ، بات نہیں بولا، جی، ساتھ میں آسانی ہے۔ تو آسانی کیا ہے؟ انسان تھوڑا غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ آسانی کیا ہے۔ وہ آسانی کے راستے برابر نکلتے ہیں، جی، قرآن میں اللہ چونکہ تو نہیں فرمایا، جی، ہر تنگی اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے بول، جی، اور ایک بار نہیں بولا، پھر دوبارہ وہی الفاظ دوبارہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے بندے پر، اس سے پہلے راحت میں تھا، اب پھر یہ مصیبت چند دن کے لیے پھر راحت ہے، تو دو راحتوں کے بیچ میں ایک مشقت ہے۔ تو بہرحال بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اس کی ذات پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اس کی طرف رجوع رہے ہر حال میں، اس سے لو لگائے رکھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دے گا اور اس کے مشکلات اور مسائب اس کے دور کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی بات یہ ہے مفتی صاحب، جی، کہ ایک عجیب المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، سماج کا، جی، کہ آج ہم جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جی، میں نے انسان اور جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے جی، کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت میں دیکھیے آپ، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پڑوسیوں کی حقوق، رشتہ داروں کی حقوق، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کس طریقے سے کرنے کا حکم دیے ہیں، یہ تمام چیزیں ترمذی شریف کی حدیث میں گزر چکی ہیں ہمارے درس میں۔ تو یہ زندگی کا ہر پہلو، ہر کام جس میں اسلام اس کام میں جو رہنمائی کرتا ہے اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں تو یہ عبادت میں داخل ہے۔ جی، نماز کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ جی، کسی کی مزاج پرسی کر رہے ہیں تو مزاج پرسی کرنے کا طریقہ کیا ہے، دین اسلام میں جو بتایا گیا ہے، اس طریقے سے اگر ہم مزاج پرسی کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ ہم بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ ماں باپ کے حقوق پورے کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، یہ بھی حقوق میں داخل ہے۔ جو ہمارے اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ دوستوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عبادت، اطاعت، بندگی، فرما برداری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ خودکشی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ ہی کسی کو قتل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ ہی کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ ہی کسی کو جو ہے نا گالی گلوچ وغیرہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہماری پیدائش کا مقصد اور ہے، اور یہ تمام چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ مسائل میں ہم پھنس گئے۔ اگر ہم قرآن کو فالو کرتے، حدیث کو فالو کرتے، اللہ و رسول کی مکمل اطاعت، پیروی، اتباع کرتے تو یہ خودکشی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ خودکشی کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اگرچہ کہ نوبت آ لیکن کرنا نہیں ہے، لیکن یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں؟ ہم اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم نافرمانی نہیں کرتے تو کیا یہ نوبت آتی؟ اب میرے کو بتائیے، بچے جو امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، ناکام ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لے رہے ہیں، کیا تو اس لیے پیدا کیا گیا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے تو پیدا کیا گیا؟ تیرا کام ہے کوشش کرنا ہے۔ اگر تو کوشش پوری کر، کامیاب ہوا ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہوا کوئی بات نہیں، اس کے لیے پیدا، تیرا سب سے بڑا مقصد قرآن میں اللہ فرما دیا۔ تو پیدا ہوا کس کام کے لیے اور تو کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹری جو پیشہ ہے، انجینئرنگ جو پیشہ ہے، وکالت جو پیشہ ہے، سائنٹسٹ ہے، اور جو ہے بی ایس سی ہے، ایم ایس سی ہے، ایم کام ہے، بی کام ہے، بی ایڈ ہے، یہ تمام جو ایجوکیٹڈ جو ہے، جو ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنے کی دین اسلام میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر ایسا محو اور ایسا مصروف نہ ہو جائیں، ایسا پھنس نہ جائیں کہ آپ اللہ و رسول ہی کو بھول جا رہے ہیں، اس میں ناکام ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لے رہے ہیں۔ یہ آپ کا مقصد ہے
اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. اگر آپ اصل جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کا, اللہ کو خوش کرنے کا, جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, یہی سب سے بڑا عمل ہے, یہی سب سے بڑا عمل ہے. اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے صاحب. آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنا, خوش کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے, تو اب آپ اس تلاش میں نکل جائیے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے, اللہ کون سے کام کرنے سے خوش ہوتا ہے. آپ اس میں محنت کریے, اس میں کوشش کریے, اس کے لیے جڑ جائیے. آپ کہاں جوڑا؟ معمولی جو ہے نا عاشقی معشوقی کے اندر جو ہے نا دلہن نہیں ملی, وہ میری جو ہے نا لولی ہارٹ نہیں ملی, میری وہ سویٹ ہارٹ نہیں ملی, لہذا خودکشی کر لو. آپ لڑکیاں بھی خودکشی کر رہے ہیں, لڑکے بھی خودکشی کر رہے ہیں. اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ معاشرے کے لیے سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ کیا بدنصیبی ہے ہماری, اس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. فلاں چیز میں کاروبار میں نقصان ہو گیا, ارے میرے بھائی یہ آزمائش ہے یہ. اچھا کاروبار میں اگر نقصان ہوا تو تیری غلط تدبیر کی وجہ سے نقصان ہوا. تیرے کو چاہیے تھا کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگوں سے مشورہ کر لیتا, پہلے اس میں مہارت حاصل کرتا, اس میں تجربہ حاصل کرتا, پھر لوگوں سے مشورہ کر کے, کیونکہ قرآن مجید میں تیرے کو حکم نہیں دیا گیا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو. کیا رسول اللہ نہیں فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو چند لوگوں سے جس چیز میں تو کاروبار کر رہا ہے, تیری جو تجارت ہے وہ تجارت کے میدان میں تو پہلے مہارت حاصل کر, اس میں پرفیکٹ ہو جا, اس کے بعد تجارت کے میدان میں اتر. تو بڑے بڑے کروڑوں روپے کے, لاکھوں روپے کے کانٹریکٹ لے رہے, قرض لے کے لے رہے, تو پہلے مشورہ کرو میرے بھائی کہ اس کو خریدنا کیسا چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ دیکھیے میرے حقیقی بہن بھائی ہیں, میرے اپنے سگے بہنوئی کی بات بتا رہا ہوں میں, جو حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے پوترے ہیں اور میرے منزل بہن بھائی ہیں. ان کا نام ہے مولوی احمد عبد القدیر صدیقی, میرے اپنے سگے بہن بھائی ہیں. وہ بھی بیچارے کاروبار کریں, لیکن ان کو کاروبار میں 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. تھوڑی سی بیچاروں سے غفلت یہ ہوئی کہ وہ تھوڑا سا, کیونکہ ایک بڑا کانٹریکٹ ہے, ماشاءاللہ اچھا کاروبار کر رہے تھے اور کافی پک اپ پکڑ لیے تھے 1-2 سال میں. جو لوگ 10 سال 15 سال میں جو لوگ پک اپ پکڑتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, وہ 2 سال کے اندر وہ ترقی حاصل کر لی. اچانک ایک بڑا جو ہے نا سمجھیے آپ کانٹریکٹ آ گیا. اب یہ مال کی کیا قیمت ہو سکتی ہے, بولی لگانے کا تھا وہاں پر کہ بھائی یہ کتنے لاکھ کا مال ہو سکتا ہے. لیکن یہاں میرے بہن بھائی سب کیا کریں, تھوڑا سا اگر مشورہ کر لیتے ہیں تو بیچاروں کو نقصان نہیں ہوتا تھا. تو یہ تجارت جو ہے خبیثہ, ان کو دھوکہ دے دیے بیچاروں کو. دھوکہ کیا دیے, وہ مال ہے ایکچوئل, وہ ایکچوئل مال ہے جو ہے ولو بالفرض سمجھے 1 کروڑ کا مال ہے. اب انہیں کیا کرا 50 کروڑ کا مال ہے وہ دیکھیے. تو اس کی وجہ سے نقصان ہوا بیچاروں کو. کیوں؟ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے میرے بہن بھائی صاحب بھروسہ کر لیے. ایک مسلمان جھوٹ کیسا بول سکتا ہے, بلکہ انہیں 50 لاکھ کا مال ہے بلکہ انہیں بول دیا. ہمارے بہن بھائی صاحب جو حقیقت میں تھا 1 لاکھ کا مال, مثال دے رہا ہوں, وہ مال تھا 1 لاکھ کا, لیکن میرے بہن بھائی صاحب کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, وہ بدمع بعض رہتے مسلمانوں کے اندر شریف بھی فطرتاً, بعض ایسے ہر نہیں ہوتے, بعض ایسے ہوتے, بعض کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو بدنام کرنا یہ شرارت ہے. ہر طبقے میں, ہر سوسائٹی میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر میرے بہن بھائی صاحب کیا کریں, انہیں صحیح بول رہا بول کے 50 لاکھ یا 1 کروڑ کا کچھ مال تھا شاید, بہرحال وہ تھا, اس کی 50 گنا زیادہ قیمت دے کے خرید لیا. اور خریدنے کی وجہ سے بیچاروں کو نقصان ہوگا. تو بتا رہا ہوں میں, کاروبار میں بھی جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان ہونے کی بھی وجوہات ہیں. اس کی وجہ ہے کیا میرے بہن بھائی صاحب خودکشی کر لیے, کتنا بڑا نقصان ہے. کیا میرے بہن بھائی صاحب خودکشی کرے کیا؟ ہرگز خودکشی نہ کرے, بلکہ مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. یہ حقیقت میں یہ مرد ہے, اس کو مرد مجاہد بولتے ہیں. سامنا کرنا ہے. کیا میرے بہن بھائی صاحب گھر چھوڑ کے بھاگ گئے؟ کیا میرے بہن بھائی صاحب شہر حیدرآباد چھوڑ کے بھاگ گئے؟ نہیں بھاگے, بلکہ حالات کا مقابلہ کریں. یہ مرد ہے, اصلی مرد اس کو بولتے ہیں. حالات کا مقابلہ کرے, حالات سے لڑے, فیس کرے. آج الحمدللہ پوروں کا قرض ادا کرے, جو نقصان ہوا تھا لوگوں سے لے کے بیچارے جو ہے بھرپائی کرے تھے اس کی, پوروں کا قرض ادا کرے. الحمدللہ اللہ ان کی عزت کی زندگی عطا فرمائے. وہی بہرحال مومن کے لیے جب آزمائش آتی ہے, مومن کی آزمائش ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس میں ثابت قدم رہے, اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی طلب کرے, حالات کا مقابلہ کریں, فیس کرنے کی صلاحیت قابلیت اپنے اندر پیدا کرے. کیونکہ حالات سے بھاگنا یا ایسے مسائل میں آزمائشوں میں
گھر چھوڑ دینا یا شہر چھوڑ دینا یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے غور کرے، مشورہ کرے اور اپنے خاندان والوں سے مدد لے اور آگے بڑھے۔ اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے یا اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ رہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، حسن نیت ہے، قرض لیا کسی سے لیکن ادا کرنے کی نیت ہے، ادا نہیں کر سکتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، یعنی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو قرض لیتا ہے لیکن نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی، بھول گیا تو اچھا ہے سمجھتا ہے، یعنی ڈبانے کی غرض سے لیتا ہے اور ادا بھی کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس خراب نیت کی اس کو سزا دے گا۔ یعنی نیت اچھی رکھنا چاہیے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نیک کام کی نیت رہنی چاہیے، اگرچہ کہ وہ کر نہ سکے۔ شہادت کی تمنا آرزو ہونا چاہیے دل میں، اگرچہ کہ اس کو شہادت نصیب نہ ہو، ایسا موقع نہ آئے اس کے لیے کہ وہ دشمنان اسلام کے خلاف میدان جنگ میں اترے اور ان سے لڑے، لیکن دل میں شہادت کی آرزو ہونی چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے۔ اور جو دل میں اچھی نیت رکھتا ہے، جیسے شہادت کی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، بستر پر بھی اگر اس کو موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا، احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی نیت اچھی رکھے، آزمائشوں میں اگرچہ کہ پورا اترنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو وہی اس آزمائش سے باہر نکالنے والا ہے۔ اور آزمائش کو کبھی بھی اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سخت ترین آزمائش لوگوں میں انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ہوتے ہیں۔ جو سب سے افضل ہوتا ہے اللہ کے پاس، جو سب سے محبوب ہوتا ہے، اسی کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے۔ پھر انبیاء کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ مراتب بھی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتے بیٹھے بیٹھے، بلکہ آزمائشوں کی منزلوں سے گزرنے کے بعد اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہوتی ہے، اس میں کامیاب جب ہوتا ہے بندہ تو اس کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے اور پوری دنیا اور آخرت میں اس کی شہرت، اس کی نیک نامی باقی رہتی ہے۔ انبیاء کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی آزمائش میں جب وہ لوگ پورے اترے تو پوری دنیا میں ان کا نام اللہ نے روشن کر دیا۔ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں بھی انبیاء کرام کے تذکرے اور ان کے حالات اور ان کی خوبیاں محفوظ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی جو آزمائش ہوئی تو اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر باقی رکھا۔ تو ذکر باقی رہتا ہے انسان کا آزمائش میں پورا اترنے کے بعد۔ آزمائش پر صبر کرنا چاہیے اور آزمائش طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آزمائش اگر آ جائے تو اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اپنے لیے آزمائش طلب نہیں کرنا، کیونکہ آزمائش طلب کرنے کے بعد اگر آزمائش میں پورے اتر نہیں سکے تو رسوائی ہوگی، اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ اسی لیے اللہ سے آزمائش طلب کرنے کے بجائے عافیت طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم کو ہر حال میں عافیت کے ساتھ رکھ، مصائب اور آفتوں سے محفوظ اور مامون رکھ۔ ہم آزمائش میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے ہم قابل نہیں ہیں، لہذا ہم کو مت آزما۔ تو آزمائش خود سے طلب نہیں کرنا چاہیے، اگر آزمائش آ جائے تو اس پر واویلا نہیں مچانا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، رونے کرنے سے وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بے شک ہر مصیبت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہو گیا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کو تکلیفیں اور آزمائشیں، مصیبتیں اور تکالیفیں اس لیے اس پر نازل کی جاتی ہیں، اس لیے اس پر آتی ہیں کہ اس کو روحانی غسل دیا جائے، جی اس کو روحانی غسل دیا جائے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بلا، مصیبت، تکلیف، پریشانی اگر مانگنا جائز ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے بلا مصیبت مانگتے اگر جائز ہوتا ہے۔ کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جو انسان کے جو درجات کی جو بلندی ہوتی ہے، جو اونچے اونچے مقامات حاصل ہوتے ہیں، وہ لاکھ تم عبادت کر لو، ریاضت کر لو، اس سے وہ مقام تم کو نہیں مل سکتا جو اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر، آزمائشوں میں جو انسان ثابت قدم رہتا ہے اور جو صبر کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی آپ کئی بار ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، نازل ہونے کے بعد صبر کرنا ہے، جزا و فضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے جو مشہور و معروف
زبردست عالم اور بزرگ ہیں، ان کے جو پوترے ہیں میرے سگے بہن بھائی مولوی احمد عبد القدیر صدیقی، ان کا یہ جو واقعہ ہے میرے بہن بھائی کا، یہ واقعہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس میں ایک بہترین رہنمائی ہے انسانیت کے لیے کہ کاروبار میں اگر نقصان ہوا تو انہیں بھاگے نہیں شہر چھوڑ کے، بلکہ حالات کا مقابلہ کرے، لوگوں کو برابر میں محنت کرے کہ آپ لوگوں کے پیسے ادا کروں گا بولے، کیونکہ ان کا جو پورا سرمایہ تھا وہ سرمایہ اس میں جانے کے بعد الٹا 70 لاکھ روپے مخروج ہو گئے میرے بہن بھائی صاحب، لیکن اللہ کی مدد سے دیکھیے آپ صبر کریں، حالات کا مقابلہ کریں اور لوگوں کے پورے پیسے بھی ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کو عزت، شہرت، مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ دیکھیے اس میں نمونہ ہے انسانیت کے لیے، آج ان کے پہلے سے زیادہ بہتر حالات ہو گئے حبیب پاک کے صدقے میں، تو چاہیے کہ صبر کرنا پڑتا، اب صبر نہیں کریں گے نقصان ہوتی فوری ان کو فائدہ ہو جانا، میں لوگوں کا ایسا دوں گا، اگر ہیبت کھا کے آپ خودکشی کر لیں گے تو آپ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، قیامت کے دن میں عذاب ہے چھیا۔ یعنی جو جس طریقے سے جس نوعیت سے اپنا قتل کرے گا، خودکشی کرے گا، جہنم میں اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ تو بہرحال اگر کوئی نیک آدمی ہے، اس پر مصیبت آئی، آزمائش کے مرحلے سے اگر وہ گزر رہا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ارے فلاں تو نیک آدمی ہے، وہ کیوں مصیبت میں ہے؟ جو گناہ گار ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، لیکن کبھی کوئی بندہ نیک بندے پر بھی اگر مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، کہ بھائی جو بندہ جس درجے کو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، تو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح نکھر جائے۔ جس طرح سونے کو بھٹی میں آگ میں پکایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے، جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے، نکھار پیدا کرنے کے لیے، تو سونے کے لیے آر کی بات نہیں ہے، اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی چمکدار چیز ہے، اور یہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کو آگ میں ڈالا، تو اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو نکھارنے کے لیے، اس کے اندر شفافیت اور صاف اس کو کرنے کے لیے، شفافیت پیدا کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی بندے کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو دنیا کی آلائشوں سے، گناہوں کی آلائشوں سے اس کو پاک و صاف کیا جائے۔ کوئی نیک بندہ ہے، اس کے جب گناہ ہی نہیں ہے پھر بیمار ہو رہا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہو رہا ہے، آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے، سخت ترین آزمائش میں ہے، گناہ گار ہے، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوئے جب جس طرح گناہوں سے پاک تھا، اس طرح بندہ بیماری میں صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، تو جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو بیمار کرتا ہے، بیماری کے ذریعے، آزمائش کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے اس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ بہرحال نیک آدمی بھی اگر بیمار ہو تو یہ اس کے لیے برا نہیں ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جو مصیبتیں بھی جو آتی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے، آتی ہے، وہ تمہارے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حاکم مقرر ہوں گے۔ ارے ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے تو لوگ رعایا جیسی ہے، بادشاہ بھی ویسے ہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ظالم لوگ ہیں تو ان پر ظالم کو ہی مسلط کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2115، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داؤد عن شعبۃ عن الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی لوہے کے ساتھ خودکشی کرے گا، یعنی لوہے کے آلے سے، دھاری دار آلے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا، قیامت کے دن لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے پیٹ میں بھونکتا رہے گا اس لوہے کے ذریعے، یعنی چھرے کے ذریعے۔ یعنی جو شخص جس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کر لے گا، خودکشی کرے گا، اسی طریقے سے جہنم میں اس کو وہ سزا دی جاتی رہے گی۔ اور جو شخص زہر پی کر خودکشی کرے گا، زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسے پیتا رہے گا۔ اور جو شخص اپنے آپ کو کسی بلند جگہ سے گرا کر ہلاک کرے گا، خودکشی کرنے کے لیے
5वीं 6ठी मंजिल पर चढ़ गए, पहाड़ पर चढ़ गए, एक मीनार पर चढ़कर उसके ऊपर से कूदकर मर गए, तो वो क्या करेगा? तो वो और जो शख्स अपने आप को किसी बुलंद जगह से गिराकर हलाक करेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में गिराया जाता रहेगा। उसी नौयत से उसका उसी तरीक़े का उसको अजाब दिया जाएगा। दुनिया में पहाड़ पर चढ़कर ख़ुदकुशी किया था, गिरकर मर गया था, जहन्नम में भी पहाड़ पर चढ़ा दिया जाएगा, वहाँ से गिरेगा, फिर वही अजाब उसको दिया जाता रहेगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसका मतलब ये है कि अगर ख़ुदकुशी जो हराम है उसको हलाल समझकर किया है तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, क्योंकि हराम को हलाल समझने से इंसान काफिर हो जाता है और काफिर जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। और अगर नहीं हराम को हराम ही समझकर किया था तो अब यहाँ पर जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा से मुराद ये है कि उसकी वईद बताना है कि इतना बड़ा सख्त गुनाह है ये, बंदे को इससे बचना चाहिए। अब हमेशा हमेशा रहने से मुराद हमेशा यानी एक दराज मुद्दत तक जहन्नम में रहेगा अपने गुनाहों के। वो दराज मुद्दत कितने हजार साल, कितने लाख साल, कितने करोड़ साल हैं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जहन्नम का अजाब, मामूली अजाब जो आया है उसके बारे में कि जिनको खाली मामूली अजाब दिया जाएगा उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे दिमाग खौल उठेगा। तो अब उससे अंदाज़ा कीजिए, मामूली अजाब है ये दोज़ख में जो सबसे कम तर अजाब। जैसा जो है ना चूल्हे पे जब सालन रखते हैं पकाने के लिए तो जैसा सालन खौलता है, पानी गर्म करते हैं तो पानी खौलता है, उबलता है, वैसा दिमाग खौलता है। ये सबसे मामूली अजाब, बिल्कुल फर्स्ट कैटेगरी का अजाब, ये पहले दर्जे का। सख्तरीन अजाब का तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। हम सबको हर गुनाह और हर अजाब और हर तकलीफ से महफूज रखे, आमीन। हदीस नंबर 2116 हदसना मोहम्मद इब्न अल-अला हदसना वकीउन व अबू मुआविया अन अल-अमश नबी सालिह नबी रतानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव हदीस अल-अव्वल हकज़ा रवा गैरु वाहिदिन हदल हदीस अन अल-अमश नबी रतानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रवा मोहम्मद इब्न अजलान अन सईद अल-मग़बूरी नबी रतानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़तला नफ्सहु बिसम्मिन उज़िबा फ़ी नारि जहन्नम व लम यज़कुर फ़ीही खालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदन व हकज़ा रवाहु अबू ज़िनादी अन अल-अरज नबी रतानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाज़ा असहु लिअन्न रिवायत इन्नमा तजिउ बिअन्न अहल तौहीदी युअज़्ज़बून फ़िन्नारि थुम्मा युख़रजून मिन्हा वला युज़करू अन्नहुम युख़ल्लदून फ़ीहा। मोहम्मद बिन अला ने बवास्ते वकी, अबू मुआविया, आमश, अबू सालिह और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमश की रिवायत की तरह रिवायत नकल की। ये हदीस सही है और पहली हदीस से ज़्यादा सही है। ये हदीस इसी तरह बवास्ते आमश, अबू सालिह और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। मोहम्मद बिन अजलान बवास से सईद मक़बूरी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया जिसने जहर के ज़रिए ख़ुदकुशी की उसे जहन्नम की आग में अजाब दिया जाएगा। हमेशा हमेशा का जिक्र उस हदीस शरीफ में नहीं है, यानी खालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदन के अल्फाज नहीं आए हैं। अबू ज़िनाद ने बवास से आरज हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इसी तरह रिवायत की है, ज़्यादा सही है, क्योंकि रिवायात में आता है कि अहले तौहीद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी, वो अहले तौहीद है। अहले तौहीद को आग में अजाब दिया जाएगा लेकिन उन्हें फिर निकाल लिया जाएगा। ये जिक्र नहीं आया कि अहले तौहीद भी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे, किसी रिवायत में ऐसा नहीं आया, क्योंकि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा अल्लाह ताला उन्हें भी जहन्नम से निकालने का फरिश्तों को हुक्म देगा। इससे पहले भी आप इसकी तशरीह की है ना जी कि हराम काम को हलाल समझकर हाँ। वो तो दायमी दोज़ख में रहेगा, वो तो दायमी दोज़ख में रहेगा। लेकिन एक मोमिन है, खुदकुशी कर रहा है, दिल में ईमान है, खुदकुशी को हराम ही समझकर कर रहा है, फिर ये खालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदन का मतलब क्या है? हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो क्या हमेशा दोज़खी है? तो इसका मतलब यही है कि क्योंकि मोमिन है, हराम को हराम समझकर किया है, इसलिए हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, क्योंकि दराई के दाने के बराबर भी ईमान है। तो ईमान की बरकत से, अल्लाह के फजल से यकीनन वो अपने गुनाहों से पाक व साफ़ होकर जन्नत में आएगा। दूसरी रिवायतों में भी आया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस जन्नती को भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। जहाँ जन्नती उनका नाम रखेंगे जहन्नमी, तो तहक़ीर के लिए नहीं है, बल्कि जहन्नम में कोयला बन जाएंगे वो लोग। जब सज़ा दी जाएगी, अजाब दिया जाएगा उनको, तो कोयला बन जाएंगे, फिर उनको आब हयात की नहर में डुबोया जाएगा, फिर बारौनक हो जाएंगे, तरोताज़ा बेहतरीन हसीन व शक्ल व सूरत के हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में वो बंदा हाजिर होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ मैं तुमको जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत में जाओ कहेंगे।
اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں جو تمہارا ٹھکانہ ہے ویسے اور 10 گنا ہے اور ویسی 10 تمہارے لیے نعمتیں ہیں، یعنی ایک فلیٹ ہے سمجھے دیے، ویسے اور 10 ہے۔ وہ جنت میں جا کر دیکھے گا تو ہاؤس فل پائے گا، وہاں پر پورے جنتی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے آ کے عرض کریں گا، نہیں پہلے جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو وہاں جا کے دیکھ کے آ کے عرض کریں گا تو وہاں تو ہاؤس فل ہے، وہاں جگہ ہی نہیں ہے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا اور فرمائے گا تمہاری جو جگہ مقرر ہے جنت میں اس کے اور 10 گنا تم کو میں عطا کرتا ہوں۔ تو بندہ عرض کرے گا میرے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اور 10 گنا کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ یہ آخری شخص جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کے فضل سے اور ایمان کی برکت سے وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ حدیث نمبر 2117 حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک عن یونس بن ابی اسحاق عن مجاہد عن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث یعنی السم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا یعنی زہر سے منع فرمایا، زہر پی کر خودکشی کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2118 باب ما جاء فی کراہیت التداوی بالمسکر، نشہ آور چیزوں سے علاج کی ممانعت، کیونکہ اللہ نے کسی بھی بیماری کی شفا حرام میں نہیں رکھی ہے، لہذا نشہ آور چیزوں کے ذریعے علاج کرانا منع ہے۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد عن شعبۃ عن سماک انه سمع الخمة بن وائل عن نبیہ انه شهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وسأله سوید بن طارق او طارق بن سوید عن الخمر فنهاه عنه فقال انا لنتداوى بها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإنها ليست بدواء ولكنها داء۔ حدثنا محمود حدثنا النضر وشبابة عن شعبة بمثله قال محمود قال النضر طارق بن سوید وقال شبابة سوید بن طارق هذا حدیث حسن صحیح۔ القبام بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سوید بن طارق یا طارق بن سوید نے آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا، آپ نے منع فرمایا، انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں شراب بھی استعمال کر کے بعض دواؤں میں نسخوں میں علاج کیا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے، شراب خود ایک بیماری ہے، شراب کے ذریعے کوئی علاج کرنا درست نہیں ہے۔ محمود نے بواسطہ نظر اور شبابہ شعبہ سے اس کے مثل روایت کی۔ محمود کہتے ہیں نظر نے طارق بن سوید کہا اور شبابہ نے سوید بن طارق کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، جو بھی بیماری اس نے نازل کی ہے اس کی شفا رکھی ہے، اور حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ حدیث نمبر 2119 باب ما جاء فی الصعوت وغیرہ۔ حدثنا محمد بن مدویہ حدثنا عبد الرحمن بن حماد حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر ما تداویتم به الصعوت واللدود والحجامة والمشي فلما اشتكى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لده اصحابه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غیر العباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بہترین دواؤں میں سے سعود، لدود سینگی، کھجوانا اور دست آور دوا ہے، مطلب ناک میں ڈالی جانے والی اور کان میں ڈالی جانے والی ایک دوا تھی، اور پچنا لگانا یعنی جو جسم میں فاسد خون ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا مضر، اس خون کو نکالنے کے لیے عرب میں ایک طریقہ تھا، وہ گردن کے پاس کچھ ادھر پیچھے ایک رگ کاٹ کے اس سے وہ ایک سینگی کے ذریعے خون نکالنے کے آلے کے ذریعے خون نکالا کرتے تھے، جس کو عربی میں حجامت کہتے ہیں، یعنی پچنا لگوانا، فاسد خون کو نکال دینا جسم کے باہر جی۔ اور دستاور دوا ہے، کسی کو اگر اجابت نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے جیسے دستاور دوائیں استعمال کرتے ہیں، جلاب وغیرہ سے بعض جو نسخے ہیں پرانے، یہ ان چیزوں کی اجازت ہے، اور خاص طور پر اب موجودہ دور میں تو کوئی بھی ڈاکٹر سے رجوع ہوئے بغیر کوئی علاج اپنا نہیں کرتے، البتہ جو قدیم لوگ ہیں، پرانے بزرگ لوگ ہیں، معمر لوگ ہیں، وہ خود اپنا علاج خود کر لیا کرتے تھے حکمت کے نسخے وغیرہ استعمال کر کے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ جن چیزوں کا علم نہیں ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالے، اگر کسی بیماری کا علاج نہیں معلوم ہے تو اہل فن سے رجوع ہو کر اپنا علاج کرائے۔ ہاں جن کو نسخہ معلوم ہے، جیسے چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں جیسے لوگ گھروں میں ہی علاج کر لیتے ہیں، معلوم ہے صحیح طریقے سے تو اس وقت اس کو استعمال کرنا چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے۔ جیسے بعض گولیاں میڈیکل والے بھی نہیں دیتے، دیکھیں جب تک ڈاکٹر سے نہیں لکھا ہے اس وقت تک کوئی دوا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فن کا ماہر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی دوا بہتر ہے، کون سی گولی کھانا بہتر ہے، کون سی نہیں کھانا چاہیے۔ بہرحال یہ اس دور میں یہ دوائیں تھیں ناک میں ڈالی جانے والی، کان میں ڈالی جانے والی، اور فاسد خون کو جسم سے باہر کرنے کی۔ اور ایسے ہی دست آور دوا، کسی کو اگر اجابت نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے کون سی دوا استعمال کرنا چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام نے دہنے مبارک کے ایک طرف سے دوا پلائی، یعنی ایک دوا ہوتی تھی لدود، سعود جس کو لدود ہوتی تھی، لدود منہ میں ڈالے جانے والی دوا تھی، اور سعود ناک میں ڈالی جانے والی دوا تھی، تو منہ کے ایک کنارے سے وہ دوا پلائی جاتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ نے آپ کو دوا پلائی، جب لوگ فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو اسی طرح دوا پلاؤ۔ یہ راوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سوا تمام کو منہ کی ایک جانب سے یہ دوا پلائی گئی۔ سعود ناک میں کوئی دوائی وغیرہ چڑھانا، لدود منہ کی ایک جانب سے دوائی پلانا، یہ سعود اور لدود یہ اس دور میں دو دوائیں تھیں۔ سعود ناک میں ڈالی جانے والی دوا تھی اور لدود منہ کے ایک کنارے سے پلائی جانے والی دوا تھی۔ بہرحال اس دور میں بھی بلکہ حال تک بھی لوگ گھروں میں ہی مختلف جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا جو نسخے ان کو معلوم ہوتے تھے اس کے ذریعے اپنا علاج کیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اس کا مکمل علم ہو، جانتے ہوں اس بارے میں تو کر سکتے ہیں، ورنہ ڈاکٹر سے رجوع ہونا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2120 حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا یزید بن ہارون حدثنا عباد بن منصور عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر ما تداویتم به اللدود والسعوط والحجاوۃ والمشی وخیر ما اکتحلتم به الاسمت فانه یجل البصر وينبت الشعر قال وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وله مكحلۃ یکتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عین۔ هذا حدیث حسن غریب وهو حدیث عباد بن منصور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بہترین دوا لدود یعنی منہ کی ایک جانب سے پلائی جانے والی دوا اور ناک میں ڈالی جانے والی دوا اور پچھنا لگوانا ہے اور دست آور دوا ہے، اور بہترین سرما اسمد ہے۔ اسمد نامی ایک سرما تھا عرب میں، یہ بہترین سرما ہے، یہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے، یعنی یہ سرما لگانے سے نگاہ بصارت تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کے بال بھی بڑھتے ہیں جو خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ حدیث یعنی عباد بن منصور کی روایت حسن ہے۔ یعنی حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سونے سے پہلے ایک آنکھ میں اور ایک آنکھ میں 3 بار اور ایک آنکھ میں 3 بار جی سرما لگانا سونا چاہیے، یہ سنت ہے، سرما استعمال کرنا، سرما لگانا چاہیے، عطر ہے جیسے۔ بہرحال یہ جو آداب بتائے گئے ہیں اس میں دواؤں کا بھی ذکر کیے، چونکہ طب کا بیان چل رہا ہے تو اس دور میں جو طریقے تھے علاج کے، لوگ اپنے ہی گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے طریقے کے مطابق علاج کر لیا کرتے تھے، اور سرمے کی بھی وضاحت فضیلت آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمی سرمے کی خاص طور پر تاکید فرمائی کہ اس سے نگاہ تیز ہوتی ہے اور بالوں کے بال بڑھتے ہیں، پلکوں کے بال جو خوبصورتی اور حسن و جمال کی علامت ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگا کر سویا کرتے تھے، یہ سنت ہے یہ۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اور ایک چیز کہ اب جیسا کہ میں یہ سنا تھا مفتی صاحب بعض علماء سے کہ جو کھانسی کی جو سیرپ جو ہوتے ہیں دیکھیے آپ اس میں ہلکا سا جو ہے مطلب کچھ مقدار الکوہل کی ہوتی ہے، اس میں جی الکوہل مانا شراب کی کچھ مقدار ہے جو اس کے اندر ملائی جاتی ہے کھانسی کی دوا میں، سیرپ میں۔ جی تو میں پوچھا تھا کسی سے، غالباً آپ کے ہی جو بھائی ہیں مولانا حافظ محمد شرف الدین صاحب، تو ان سے ہی جو ہے وہ درس میں پوچھا تھا، جو جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام وہ درست ریکارڈنگ ہو رہے تھے، تو اس میں نے یہ فرمایا کہ مجبوری کی حالت میں جبکہ کوئی دوسری دوا مہیا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، فراہم نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں آپ ایسی دوا استعمال کر سکتے ہیں جس میں حرام چیز ملی ہوئی ہو۔ تو پھر انہوں اس مسئلے سے مطلب یہ مسئلہ جو ہے قرآن کی وہ آیت سے جو ہے ثابت کریں کہ جب انسان 3 دن سے زیادہ بھوکا فاقا ہو اور اس کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز جو ہے نا اس کے پاس نہیں ہے اور 3 دن کا بھوکا فاقا ہے، اب مرنے کی نوبت ہے، تو ایسی صورت میں بھوکے فاقے جو ہے وہ دور کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت کی حد تک حرام چیز بھی وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر مجبوری بیان کی گئی ہے کہ آپ کوئی ایسی دوا نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کی وہ بیماری دور ہو جائے اور وہ اس میں آپ کو آرام ملے، افاقہ ملے، فائدہ ہو جائے،
اب ایک مجبوری کی صورت میں اب ایسی ہی دوا ہے جس میں کسی قدر ہی لیکن حرام چیز ملی ہوئی ہے، اب ایسی مجبوری کی صورت میں دوسری دوا کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ لیکن اب اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا رکھی ہی نہیں، تو پینے کی ضرورت کیا ہے؟ جی تو پھر وہ آیت سے جو اب ثابت کرنا، پھر اس کا وہاں جو فرق یہ ہے کہ بھئی ایک شخص جس کو کھانے کے لیے حلال چیز نہیں ملی، 2-3 دن گزر گئے فقر و فاقے سے، بالکل بس مرنے کی حالت ہے، اب اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ ملا کیا اس کو کھانے کے لیے؟ 2-3 دن کے فقر و فاقے کے بعد پانی پینے کے لیے پانی نہیں ملا، سمجھے شراب ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ شراب پی کر اپنی جان بچائے، لیکن بقدر ضرورت۔ ایسے ہی مردار ملا اس کو، کھانے کے لیے حلال کوئی چیز ہے ہی نہیں، مردار ہے، تو شریعت مری ہوئی چیز ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے جان بچانے کے لیے، وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے۔ اب یہ جو حرام چیزیں جو ملی ہوئی ہے جو کہتے ہیں، اگر یقین ہے اس بات کا تو اس کا سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ آگے ایک حدیث آئے گی اسی درس میں کہ داغ لگا کر دور جاہلیت میں داغ دے کر علاج کیا کرتے تھے، چرکے دے کر، تو وہ علاج درست ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی۔ لیکن ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ بھائی اس چیز کو اختیار کرنے سے شفا ہو رہی، یہ تصور نہیں ہونا، بلکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اور بیماری یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے۔ اب حلال چیز بھی استعمال کریں گے تو شفا نہیں ہوگی، تو حرام میں شفا کا تصور ختم کرنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے۔ جب شفا نہیں رکھی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ آگے وہ حدیث آنے والی ہے جس میں چرکا دے کر جو علاج کرتے ہیں اس کی اجازت دی ہے۔ جی، تو اس کی اجازت اس لیے دی گئی ہے، پہلے منع کیا گیا ہے اس سے پہلے، بعد میں اگر کوئی ایسی آخری صورت ہے، کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، اس فیلڈ کا ماہر ہے، اور کہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، تو اس صورت میں کر کے دیکھ لو، لیکن یقین اور اعتماد تو اللہ کی ذات پر رکھو کہ بھائی بیماری سے شفا دینے والا بھی وہی ہے، ہر صورت میں بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی بیمار مریض ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو دوا دیتے ہیں وہ دوا ہی میرے کو شفا دیتی ہے، ڈاکٹر ہی میرے کو شفا دیتا ہے، تو انسان پھر اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں عقیدہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والا اللہ ہے، دوا ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، کیونکہ دوا حلق میں سے نیچے اترنے کے بعد بھی اللہ کی اجازت لے کر اترتی ہے، یا اللہ میں اتر تو رہی ہوں، اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گی، اگر تیری اجازت نہیں ہے تو پھر میں اس کو فائدہ نہیں دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے نا، ایک ہی جڑی بوٹی جو ایک بیماری کے لیے شفا ثابت ہوئی تھی، دوبارہ جب گئے تو شفا نہیں ملی، حالانکہ دوا وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا، جب پوچھے موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی کیا بات ہے، یہ تو میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا تو مجھے شفا ہو گئی تھی اس سے، اب دوسری مرتبہ جب گیا وہی جڑی بوٹی استعمال کیا، بیماری وہی ہے، دوا وہی ہے، لیکن شفا نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلی مرتبہ اے موسیٰ تم ہماری اجازت سے گئے تھے، اس لیے شفا ملی ہمارے نام کی برکت سے۔ تو بہرحال شفا بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے وہ داغ کی ہے، چرکے دے کر جو علاج کیا جاتا تھا دور جاہلیت میں، حضور منع کیے، تو صحابہ بولے لیکن نوبت ایسی آ گئی، ایک مرتبہ ہم چرکے دیے، اس کے ذریعے علاج کرے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بولے۔ پھر آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک صحابی کو چرکے دے کر ان کا علاج کیے۔ تو بہرحال دور جاہلیت میں جو تصور تھا، ذہنوں میں جو توہم تھا، خیالات تھے، ان خیالات کی بنیاد ختم کرنے کے لیے، ہلا دینے کے لیے آپ نے یہ احکام دیے کہ بھئی انسان، ایک مومن کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی شفا بھی اس کے دست قدرت میں ہے، حرام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، اس نے خود صراحت سے فرما دیا ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ حلال چیز بھی استعمال کرے، دوائیں بھی استعمال کرے، تو ذہن اس کا یہی تصور کرے کہ اللہ اگر چاہے تو شفا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو حلال چیز بھی اگر استعمال کیا بندہ تو شفا نہیں ملتی۔ لیکن کبھی زہر سے موت ہو جاتی انسان کی، لیکن کبھی اسی زہر سے زندگی مل جاتی ہے، ایسے بھی واقعات ہیں۔ تو بہرحال یہ جو موت و حیات کا تصور ہے، شفا اور بیماری کا تصور ہے، اسلامی تصور یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے،
اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے توقع اور امید رکھنا چاہیے کہ جب وہ بیماری دیا ہے تو اس بیماری سے شفا عطا فرمانے والا بھی وہی ہے۔ لیکن شریعت نے ہر فیلڈ میں جو رہنمائی کی ہے اس میں واضح ہدایت بھی دی ہے کہ بیمار اگر ہو جائے تو صرف توکل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، میں نہ کوئی دوا ڈوری کروں گا، نہ کوئی علاج معالجے کی ترکیب کروں گا، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے بیماری جب آتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کو دور کرنے کی تدبیر بھی کرے، علاج معالجے کی صورت بھی اختیار کرے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ ٹائٹو وغیرہ جو آج کل ایک معاشرے میں سوسائٹی میں ایک نئی چیز جو ہے ایجاد ہو گئی ہے کہ وہ ٹائٹو وغیرہ جو ہے ہاتھوں پہ لکھا رہے ہیں، ڈن پہ جو ہے وہ کچھ اتار رہے ہیں، اور یہ ٹائٹو ایک بار آپ جو نقش اگر آپ کرا لیے تو پھر وہ چمڑا کاٹ کے نکالنا پڑتا، نکلتا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا نشان میں۔ تو اب یہ ٹائٹو لگانا شریعت میں کس حد تک درست ہے؟ یہ جو لوگ یہ ٹائٹو ہے کیا ہے؟ ٹائٹو بولتے کچھ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا ڈیزائن ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ ڈیزائن ہے، یہ زینت بناؤ سنگار عورتوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے بھی جو ناخنوں کو جو پینٹ وغیرہ جو لگاتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ وضو کرنے کے لیے جلد سے پانی مس کب ہوگا؟ جبکہ وہ کوئی چیز حائل نہ ہو بیچ میں۔ اب بعض پینٹ وغیرہ ایسے رہتے ہیں، ہاں، اس کی وجہ سے پانی جسم کو مس نہیں ہوتا، چھوتا نہیں، اسی لیے وہ حرام ہے وہ اس طرح کے کام۔ مردوں کے لیے تو ایسے کام کرنا ہی نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے بھی مہندی وغیرہ لگانے کی اجازت ہے، لیکن ایسے پینٹ جس کی وجہ سے جسم تک پانی نہیں پہنچتا، ٹچ نہیں ہوتا، وہ بھی درست نہیں ہے عورتوں کے لیے، وضو ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی توفیق سے ہم الحمدللہ حدیث نمبر 2096 سے شروع کیے تھے، اور اس کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 2120 تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کا اہتمام کرنے والوں کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کو صحت و عافیت سے رکھے، اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھے، آفات سماوی اور آفات ارضی سے محفوظ و مامون رکھے، ہر طرح کی آزمائش اور مصیبت سے دور رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔